بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ پارہ 21 سورہ الف لام میم سجدہ، رکوع 1 آیات نمبر 6، 7، 8، 9۔ آیات مذکورہ میں اللہ رب العالمین کے علم و قدرت کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین تمام ظاہری باطنی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین زبردست ہے، غالب ہے اور رحم والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالی وہ ذات باری تعالی ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو حسین، خوبصورت اور بہتر بنایا ہے۔ ہر چیز کی تخلیق میں حکمت ہے اور مصالح عالم کو سامنے رکھ کر مصالح عالم کے تقاضوں کے موافق پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حسن رکھتی ہے، اور پھر تمام چیزوں میں انسان کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، خوبصورت و بہتر بنایا ہے، جیسا کہ سورہ 3 میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین تقویم، بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ دوسرے مخلوقات خواہ ظاہراً کتنے قبیح ہو، کتا ہے، سانپ ہے، بچو ہے، خنزیر، بھیڑیا وغیرہ، زہریلے درندے جانور عام لوگوں میں برے سمجھے جاتے ہیں، مگر مجموعہ عالم کے اعتبار سے ان میں کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ کے کارخانے میں بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور شاعر کہتا ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ کل شیء میں تمام جواہر و اعراض داخل ہے، اور لفظ کلو تو سور ہے موجبہ کلیہ کا۔ موجبہ کلیہ اپنے تمام جزیات پر منطبق ہوتی ہے، اور جواہر جوہر کی جمع ہے، قائم بالذات کو کہتے ہیں، اور اعراض عرض کی جمع ہے، قائم بالغیر کو کہتے ہیں۔ جواہر وہ ہے جو وجود رکھتی ہے، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ، اور اعراض وہ ہے جس کے وجود ظاہراً نظر نہیں آتے، جیسا کہ اخلاق ہے، اعمال ہے وغیرہ۔ اللہ کی تخلیق و تکوین خیر ہی خیر ہے، حسن ہی حسن ہے۔ ہر چیز اور ہر عمل بذات خود قبیح نہیں ہوتی، مگر اللہ کے عدم اجازت، عدم تعمیل کے اساس پر قبیح ہو جاتی ہے۔ لہذا تخلیق اور تعمیل میں فرق ہے۔ وبدأ اور یعنی خلق الانسان من طین، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اکرم بنایا، کمتر چیز سے بنایا، لیکن قدرت کاملہ، حکمت بالغہ سے ایک کمتر چیز جو بنی ہے انسان، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، مکرم بنایا، معزز بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ پھر انسان یعنی آدم کی نسل کو بے قدر پانی سے پیدا فرمایا، نطفہ سے پیدا فرمایا، جو ایک فضلہ ہے، 4 غذاؤں کا مجموعہ، جس میں بلغم خون ہے، بلغم ہے، سودا ہے، صفرا ہے، اور پھر شک میں مادر میں اعضاء کو درست بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے روح پھونکی،
کان، آنکھیں، دل، دماغ، ادراکات ظاہرہ باطنہ بنا دیے، اور یہ تمام تر تخلیق کے مراحل جو دلالت کرتے ہیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کے علم پر، انعامات پر، احسانات پر، پھر ان قدرتوں کا، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ لیکن بدقسمتی سے قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ عدم شکر، یہ کفرانی نعمت دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ ذالک عالم الغیب، وہی ہے جاننے والا ہر چھپی ہوئی چیز کو، والشہادت، اور ہر کھلی چیز کو، العزیز، بڑا غالب ہے، الرحیم، حکمت والا ہے، الذی احسن کل شیء، وہ ذات ہے جس نے خوب بنایا ہے ہر چیز کو، خلقہ، جو اس نے پیدا کی ہے، وبدأ خلق الانسان، اور شروع کیا انسان کی پیدائش کو، من طین، مٹی سے، ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل کو، من سلالۃ، خلاصہ سے، من ماء مہین، حقیر پانی سے، نطفہ سے، ثم سواہ، پھر درست کیا اس کو، ونفخ، پونگ دیا، فیہ، اس میں، من روحہ، اپنی روح سے، وجعل، اور بنا دیا اس نے تمہاری لیے، لکم، لنفعکم، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا، بہت کم لوگ ہیں، ما تشکرون، جو شکر ادا کرتے ہیں۔